بہت سے لوگ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ 80% لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی۔ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، او ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اس سے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف دو نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جا کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی تھیں اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا تھا اور خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امت اٹھے گی، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ دو آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالی خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی، پھر وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتی ہیں، ہم نے انہیں نمازیں پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگو جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبتے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو، تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالی خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔
نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ دے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتی ہیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم سے کم 3 آیات قرآن پاک سے پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ، پھر قیام کیا جاتا ہے اور پھر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا کرتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد قیدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بروقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتی ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہہ کو کہ اسے جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتی ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی، دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب تعالی خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتی ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بنا دیتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس اور بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار و تلاوت قرآن پاک بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پاک پڑھو یا اللہ سے مانگو، تمہیں جو چاہیے۔ وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے مکمل وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہو۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری و ذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتی ہیں ان کے لیے متعلق سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانیاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں وسعت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتی ہیں اور تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو۔ گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جاگیں گے؟
آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، سکون بھی ختم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال بھی خیر ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی کی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یارے دوستو، دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے راستے سے ہٹا دی جاتی ہیں اور وہ شخص اللہ کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ نماز فجر کے ذریعے تم اپنی روح کو تازگی دیتے ہو، اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہو، اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہو اور اپنے رب سے جڑ جاتے ہو۔ پیارے دوستو، فجر کے وقت جو خاموشی ہوتی ہے وہ خاموشی نہیں، وہ رب کی طرف سے ایک ندا ہوتی ہے جو ہر دل کو جگا دیتی ہے، ہر روح کو پکار رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے اٹھو اور آ میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں تجھے وہ سب کچھ عطا کر دوں جس کی تجھے ضرورت ہے۔ اے وہ لوگوں جو زندگی کی پریشانیوں میں گھرے ہو، جو رزق کے لیے پریشان ہو، جو سکون کے متلاشی ہو، جو دل کے زخم لیے پھرتے ہو، اٹھو اور فجر کے وقت رب کے سامنے جھک جاؤ۔ تم دیکھو گے کہ وہ رب تمہارے سارے بوجھ ہلکے کر دے گا، تمہارے غم مٹا دے گا، تمہیں ایسی روشنی دے گا جو تمہارے دل کو منور کر دے گی، تمہیں ایسی برکت دے گا جو تمہاری زندگی کو سنوار دے گی۔ نماز فجر صرف ایک نماز نہیں، یہ تمہارے رب سے پہلا سلام ہے، دن کا پہلا سجدہ ہے، روح کی پہلی تازگی ہے، اسی لیے اسے کبھی ضائع نہ کرو۔ چاہے دنیا تمہیں کچھ بھی کہے، تمہیں کچھ بھی روکے، تم نے اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے تاکہ وہ رب تمہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے اور تمہیں اپنی محبتوں سے بھر دے۔ اس دنیا کی نیندیں بہت قیمتی لگتی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ جو شخص نیند کو چھوڑتا ہے وہ جنت کو پاتا ہے، اور جو شخص نیند کو ترجیح دیتا ہے وہ غفلت میں رہتا ہے اور پھر ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، فجر کی نماز کو اپنا بنا لو، اسے اپنا معمول بنا لو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے دن بدلنے لگیں گے، تمہارے حالات سنورنے لگیں گے، تمہارے چہرے روشن ہونے لگیں گے اور تمہارے دلوں میں سکون آ جائے گا جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ یہ نماز وہ خزانہ ہے جو تمہیں ہر روز دیا جاتا ہے، اور اگر تم نے اسے ضائع کیا تو گویا تم نے اپنے دن کی برکت کو ضائع کر دیا، اپنے رزقوں کو کم کیا، اپنے نفس کو سستی کا شکار کیا اور اپنے رب سے دوری اختیار کی۔ لیکن اگر تم نے اسے پا لیا، اسے اپنا لیا، تو سمجھ لو تم نے اللہ کو پا لیا، تم نے اللہ کی محبت کو پا لیا، اور جس نے اللہ کی محبت پا لی اس نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ پاک ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ پاک فلسطین اور کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے اور ان کو ظالم کے ظلم سے نجات عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔